استاد جی تو ستا گال ہی بتا دیتی میں کہ مختاریہ گال بات گئی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات اب اللہ تا صحیح کہا او مختاریہ گال بات گئی ہے تو یہ بات گئی ہے نا جڑے گوڈے پتی بیٹھے چھڑ کے ایک باری سبحان اللہ کو اگلی گال بھی سنا او لوگوں یہ سارا لوگوں کا جھنسا ہے فرشتوں نے تو پہلے حکم بھی درود و سلام پڑھو پڑھتے بھی ہیں کہ یہ پہلے پڑھ دیں جدو فرشتے نے آکھا یا اللہ میں تیرے حبیب نو سلام آکھنا اللہ آکھا تو پہلو نہیں پڑھتا یہ دا مطلب جتھے بھی پڑھو جائز ہے لیکن یہ موقع ملے تو مدینے جا کے پڑھو تو زیادہ چاہتا جی اے مسئلہ ہے اور کوئی رولا لوگ ہمیں ڈرامے بنائی بدینے لیکن اگلی گل بھی میں کہ چلو یار مان لینے نہیں سن دے نبی پاک تے مول نبی پاک نو دسدا کون ہے بھی تواڈے اوتے فلانا درود پیا پڑھدا ہے آخر وائے اسی شرف المصطفیٰ دے وچ ایک حدیث پڑھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر دے اوتے اللہ ایک فرشتہ مقرر کرسی فرانسی ٹالے توجہ کرے جتنے بھرا بیٹھے ہو بڑی توجہ دے نال حدیث سنن والی نبی پاک فرمایا میری قبر پاک دے اوتے اللہ ایک فرشتہ مقرر کرسی او پوری دنیا دے ہر بندے دا درود و سلام سن سی اور سنن تو بعد مینوں دسے سی بھئی فلاں ولد فلاں تواڈی ذات تے درود پڑھیا ہے آواز میں ٹھیرڑی ہے میں کہا ٹھیک ہے یہ حدیث بھی میں مننا پر ادھر دیکھیے میری طرف عمران بھائی بھی آگے ویلکم جی ایجے لکھا ہے میں کہا درود پڑھیا میں میرا نام ہے سمر عباس فرشتہ جدو دس لاکھ بعد ہے سمر عباس والد غلام عباس چونکہ میرے والد کا نام غلامی عباس ہے سانو تو فیضی عباس کا ملی ہوئے ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اچھا درود پڑھیا میں جدو نام لیندا تے نال میرے ابے دا بھی نام لیندا کیوں توجہ تو کرو نا یار یہ ساڈے بھائی سیف فرمان شاکر صاحب درود ہی نہ پڑھیا ہے والد گرامی دا نام کیا ہے جی غلام سرور وہ آدھے نے سیف فرمان والد غلام سرور اس نے درود پڑھیا اور درود اس پڑھیا ابا کیوں یہ سمجھ آوے تو بولنا نہیں تو میں سبھی کر چھڑ دینا ہی نہیں علماء فرماندے نے درود پڑھ دئیو جدا پیو اپنا ہوگے آواز مٹھی نہ کرو اونچی کرو اونچی کرو بولے سو سبحان اللہ دوبارہ صوفی صاحب آواز ماں تھوڑی پئی امدی ہے اللہ مدینے گئے جا بھی توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو اچھا جی اچھا موڑ ٹھیک ہے موڑ تو میں ہوں پورا دھیان دے تھے رکھساں جزاک اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو چور صاحب ٹھیک ہو اللہ خیر و برکت دے بولو تو صحیح یار موڑ اگلی گال بھی سنا رہی ہے دوستانی مکرم اس واسطے درود پڑھ دئیو ہے جیدہ ابا تے جیدہ ہے وہ مڑ پڑھ لوے ہون ہوڑ کوڑیاں مریندر بھی مولوی دے چون قرارہ سدے ہیں اللہ کے بندوں پھر پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جڑے نہیں پڑھ دے انہوں کو ہو سی باب میں تے چاک تھانتا نہیں اسا ایسے واسطے پہ پڑھنے ہیں اب بیٹھے ہو ترکڑے ہوئے آزارہ ہون اگلی گال بھی کار لبیے گرامی قدر حضرات فرشتے نے آکھا یا اللہ میں سلام آکھنا ہے اللہ نے فرمایا سلام آکھا لیکن ساڑھا سنے یا بھی لے جا یہ میں بڑا خاص مسئلہ ڈسکس کروں تو سی دیکھ ہونا ہے روزہ رسول دیتے ایک لال رومال آلا ہے کالے منہ آلا وہ ہر بندے نے ڈکی کھلوتا ہوندہ ہے کیا بات ہے بیٹھے ہو ہر بندے نے ڈکی کھلوتا ہوندہ ہے آپ یہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں یہ کیا کر رہے ہیں وہ ساکھیا مر رہے ہیں سے جڑا کام کرنا ہے وہ پہ کرنے آئے بڑے ڈرامے بازی کردہ ہے اور اسی بڑا روکیا انہوں نے یہ بدماشیاں چھڑ دے ہو نہیں تے سعادت توڑے کول بھی نہیں رانی اے بیکھ لو 2 سال ہو گئے دے لے بیٹھے نا میں کیا پوتر انیر جیڑا نا انیر وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تُسی عاشقاں نو روک دیا کہ نبی پاک کو سلام نہ کرو اگر کوئی روزے ہاتھ کر کے دعا کرنے ادھر نہیں ادھر مانگو تو میں کہا ادھے اللہ کوئی نہیں بولتا صحیح نہ یار ہے بول حال رومال والا کتا یہ کیا کہہ دیا میں اپنی ذمہ داری تے کہہ رہے ہیں جو دل بنے بولے نہ دل بنے مڈو نہ بول لے اللہ کار کے گھر جاوے تو دنال گھر آلی نہ بول لے اب بولو تو صحیح چاہا گالی جڑی ہے کھڑی انہوں سنا تو صحیح نہ یار اتنی جرت نہیں پیدا کر سکتے اوتھے تُسی دیکھے ہونا ہے اے ساڑیاں علاقے دے ایک بندہ اونا ایک پرچی لئی کھلوتا اچھو پچھو رائی دے بیک اوہ پی ٹی آئی اللہ تعالیٰ روڑا نہ کرتو ہاں کوئی کارکردگی بھی ہونی چاہیے نیرا شور نہیں ہونا چاہیے بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ اونا ایک پرچی لئی بدا ہے
او نا پڑھ کے سناوندا کھلوتا یا رسول اللہ فلاں نے تانوں سلام گلیا فلاں نے گلیا فلاں اونے پرچی پا لئی اے ویڈیو آپ کو جان بنائی بتا تسی ویکھیا اسی سوشل میڈیا تے آدھا جی آپ کہاں سے آئے آپ کو نہیں پتا یہ شرک ہے شرک حرام یہاں پیغام نہیں لاتے ختم حضور دے کول گئے نے بندے اڑا کرنے واسطے آدھا تو کسی اور دا سنیا نہیں لے کے آ سکتا میں کہا دجال اور کذاب تینوں شرم آنی چاہیے اللہ دے کول اجازت منگی ہے فرشتے نے اللہ نے فرمایا جا پر ساڈا سنیا لے جائیں یہ دا مطلب مصطفیٰ نو جدوں کوئی سلام کرنے جاوے سنے لے جایا کرو بولو سبحان اللہ عقیدت اس حدیث دے وچ ہے سانو سمجھ آوے تو تاں گل بندی ہے نا دوستان گرامی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اس حدیث پاک دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے گھرانے بالخصوص سیدہ پاک حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما انہاں دی شان اقدس ہے اور یاد رکھ لو حضور اکرم علیہ السلام نے پوچھا پھر ترمذی دی حدیث ہے فرمایا ایو اہل بیتی کا احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دسو تواڈی جڑی اہل بیت ہے تواڈا جڑا گھرانہ ہے اے سب تو زیادہ تانوں پیارا کیڑا ہے ہیں تے سارے ہی سب تو پیارا کون ہے میرے حبیب پاک نے جڑا جواب دیتا نا دل ٹھڑ پا دے گا حضور نے فرمایا الحسن والحسین ایک حسن ہے تے دوسرا حسین ہے اے میں سب تو زیادہ پیارے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا الامن والاولا رسالے دے اندر آپ فرماندے نے ایک باری حضور اکرم علیہ السلام نبی پاک نے حضرت سیدہ دے گھر گئے تے جا کے ویکھیا حسنین کریمین رو رہے سن آپ نے فرمایا بیٹا تینوں پتہ ہے نا جدوں یہ بچے روندے نے تے میرے کول برداشت نہیں ہوندا کہا بالکل بابا جان مینوں پتہ ہے فرمایا واقعی کیوں رو رہے نے سیدہ پاک نے فرمایا 2 دن ہو گئے گھر دے وچ کھاون نوں کچھ نہیں رکیے یہاں پر کوئی یہ نہ کھے چنگا سی اپنے وسیب دا حافظ سے مولوی بنایا بھی یہ اس گھرانے دی غریبی پہ بیان کردا ہے اور نہیں غریبی نہیں ہے وہ گھرانہ غریب نہیں ہوندا جنہاں دے بچے جنت دے سردار ہوں سٹیج والے بھی اگر جاگ دے بیٹھے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات وہ گھرانہ غریب نہیں ہوندا جنہاں دی والدہ ملکہ جنت ہوے وہ گھرانہ غریب نہیں ہوندا جنہاں دا بابا سلطان کل ہوے سمجھ آ رہی ہے تو پھر بھائی سمر صاحب گل کیا ہے گھر کھانا کیوں نہیں اور میں کہا گل سن لا اے انہاں دی غریبی نہیں سادگی ہے اور عاجزی ہے اے بات ہے اے نہ سمجھی انہاں دے کول ہے کچھ نہیں واہ بھائی واہ مولا علی تشریف فرمان تے سامنے ایک منگتا ہوندا پیا سی تے مولا علی تو اپنا تو پہلے اے راحت القلوب دے اندر میرے بابا فرید الملت والدین والحق بابا فرید الدین گن شکر نے بھی لکھیا ہے کو اصلی چشتی مزاج بیٹھا ہوئے اصلی چشتی اس میری گال دا وزن بھی محسوس کیتا جائے میں کی یاد آ پیا چلو خیر بہرحال کئی میں چند دیر پہلے ایک جملہ بولیا میں کہنا آپ ذرا وضاحت کریں میں کیا ذرا آپ میں جرت ہے تو سامنے آ کے منہ تو دکھائیں آپ کی شکل کیسی ہے ستا اڑدی سیان لینے ابھی کیڑی ہے تو کتے بولنے چ بیٹھا ٹیلی فون تے گلاں کر دے ہو اصلی چشتی دی میں گل کردا پیا آپ نے لکھیا مولا علی بیٹھے ہیں تے سامنے انہاں دے تو اپنا تو پہلے کافر بیٹھے ہیں منگتا آ گیا انہیں آ کے منگیا مینوں کوئی دیتا جائے انہاں تمسخر کیتا مذاق کیتا بھی علی بیٹھے جا اود کوئی چل کے مانگ حضرت علی نے سن لیا او بندہ نیڑے لگا آکھن لگا حضرت مینوں کوئی دیو فرمایا اے دس مینوں شریکاں کی آکھیا ہے جاگنا یار جی جنسا ہے ہی تا داسا شریکاں کی آکھیا کہ انہاں تانا ماریا بھی جا علی بیٹھے اود کول لے لا جڑی شے لانی ہے ساڈے کول کاسا نہیں آپ نے فرمایا تو جلدی کر زمین دے تو جتنے بٹے ہتھی آوندے نے روڑیاں اپنی مٹھی وچ کر اونوں بھی پتہ ہاں علی ہے انہیں جلدی مٹھی بھری آپ نے فرمایا درود پاک پڑھ کے پھونک ماری فرمایا ایتھے نہیں کھولنی ہے درود پڑھدا جا اوتھے چھل کے کھولنی ہے جس میں حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے کنکریاں کی مٹھی بھر کے پھونک مار کے واپس گل دیتا انہوں نے کھول پڑے انہوں نے کہا کیا شاہ دکھتی ہے اس بینک کے لئے کیا فرمایا کھول جی میں تو انہوں نے منہ کھولو اور جو ہینج کر کے مٹھی کھولی تو ساریاں کنکریاں سونے دیا بڑیاں ہوئی ہیں یہ شان ہے اس گھرانے کی کوئی یہاں نہ سمجھے
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن فرمایا 2 دن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے بچے رو رہے ہیں. نبی پاک باہر آئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے بچوں کو کھلائے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، سویت رکھڑا ہو، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے کے آتا ہوں. جلدی گئے بازار 2 روٹیاں لے کے آئے، آ کے پیش کی تھیاں، نبی پاک لے گئے، بچیاں نو اپنی گودے بٹھایا، کھوائیاں، خوش ہو گئے. جدو باہر آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ توجہ کر کے فرمائی شروع تو لے کے آخری بندے تک جیندہ بندہ وہ بول سکتا ہے، باقی نہیں، مینوں کوئی ذمہ داری نہیں، نہ لوڑ ہے. نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن کدھر ہے؟ آقا میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا تیری دنیا واسطے تیرا رب کافی، رہ گئی تیری قیامت ہو جانے تے میں محمد یارا بھی جانا. بہت شکریہ بھائی، آواز کمزوروں والی ہے.